السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی گئی۔ اگر آپ سے شرک سرزد ہو گیا تو ضرور بضرور آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ضرور بضرور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، رمضان اللہ کی رحمتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیوں کا مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ بے شمار کلمہ پڑھنے والے، مومن مسلمان کہلانے والے، اہل حدیث اہل سنت کہلانے والے، سارے روزے رکھنے والے، ساری رمضان کی راتوں کا قیام کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، اعتکاف بیٹھنے والے اور دوسری عبادات کرنے والے بے شمار لوگ ہیں جن کو نہ رحمت، نہ بخشش اور نہ جہنم سے آزادی کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ میں نے ان لوگوں کی بات نہیں کی جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، ایسے بھی بھرا پڑا ہے ہمارا معاشرہ، ایسے لوگوں سے بھی۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ساری عبادتیں کی ہیں رمضان میں، لیکن ان کی ساری عبادتوں سے ان کو نہ بخشش ملی، نہ جہنم سے آزادی ملی، بلکہ ساری کی ساری عبادتیں ضائع اور برباد چلی گئی۔ ان کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کھینچا ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بڑے لوگ ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ بد عملی کی وجہ سے نہیں جائیں گے جہنم میں، عملوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی، انہوں نے عمل کیے ہوں گے، تھکے ہوں گے عمل کر کر کے، نفل پڑھ پڑھ کے، فرض پڑھ پڑھ کے، صدقے خیرات کر کر کے، تلاوتیں کر کر کے، روزے رکھ رکھ کے، اعمال کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ایسے ہی لوگوں کا کچھ نقشہ اس طرح بیان کیا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ
بالاخسرین اعمالا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بالاخسرین اعمالا، جو عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں مبتلا ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں لیکن گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، ان کی خبر نہ دوں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جتنی محنتیں کی، جتنی نیکیاں کی، جتنے اعمال کیے، سب برباد ہو گئے، سب برباد ہو گئے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کیے بیٹھے ہیں ہم بڑے نیک ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، بڑے نمازی روزے دار ہیں، بڑے قیام اللیل شب بیدار ہیں، ہم بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں، گمان ان کا یہ ہے، لیکن ان کی جتنی نیکیاں اور اعمال ہیں سب کی سب برباد ہو گئی۔ کیا میں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں؟ اس کا مطلب ہے کہ بہت سے اعمال کرنے والے، نیک اعمال سر انجام دینے والے، ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ خسارہ پانے والوں میں اور گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں ہم نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں، قیامت کے دن جائیں گے تو یہ نیکیاں ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بن جائیں گی۔ جب قیامت کے دن جائیں گے، رب کی عدالت میں پیش ہوں گے، ایک نیکی ان کی جھولی میں رب کو دکھانے کے لیے نہیں ہوگی، ساری کی ساری برباد ہو چکی ہوں گی، جل کر راکھ ہو چکی تھی دنیا میں۔ ایسے لوگ میرے بھائیوں، ایسے لوگ میری محترم مسلمان بہنوں، ایسے لوگ یقیناً ہندوؤں، سکھوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں، عیسائیوں، یہودیوں سے بھی بڑے بد قسمت اور بد نصیب ہوں گے۔ وہ چھوٹے بد نصیب ہوں گے اور ایسے لوگ بڑے بد نصیب ہوں گے ان سے۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کیسے؟ میں انشاءاللہ الرحمن نہ کوئی کچی بات کرنے کا قائل ہوں، نہ کچی بات کروں گا، اور نہ بغیر دلیل کے انشاءاللہ کوئی بات کہہ کر جاؤں گا۔ اگر آپ سنتے رہو گے نا، آخر وقت تک توجہ سے، نفع بڑھا دے گا اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ کے علم میں بھی انشاءاللہ بڑا اضافہ ہوگا، اور آپ کو یہ وقت دینے پر انشاءاللہ زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم نے وقت دیا تھا، ہمیں کچھ ملا نہیں، ہم آرام کر لیتے اپنے خیمے میں جا کر، اپنے بستر میں جا کر، تو ہمیں فائدہ ہو جانا تھا۔ انشاءاللہ اس بات پر کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا آپ کو زندگی میں، بلکہ وہ جو جا کر لیٹ گئے ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، آپ ان کو بتائیں گے نا، وہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم بھی بیٹھے ہوتے تو ہمیں بھی یہ باتیں سننے کو مل جاتی۔ وہ جو اپنی اور چیزوں میں مصروف ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی پچھتائیں گی کہ ہم نے کیوں نہیں سنا یہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ایسے لوگ وہ کافروں سے بھی بڑے بد نصیب اور بد قسمت ہوں گے، کیونکہ میرے بھائیوں، کافر جتنے بھی اچھے اعمال اور جتنی بھی نیکیاں کر لیں، جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں اور جتنی بھی نیکیاں کر لیں، انہوں نے جہنم سے آزادی نہیں پانی، جنت میں داخلہ نہیں ملنا۔ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔
میں نے نہیں کہا، امام الانبیاء کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ کوئی کافر نہیں جا سکتا جنت میں، ایمان والے جائیں گے صرف۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے جنتی جنت میں اوپر اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، جہنمی نیچے جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے۔ جہنمی اوپر جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او جنت والو جو اللہ نے تمہیں پانی دی ہے، جو رزق دی ہے، تھوڑا سا نیچے بہا دو ہم بھی چکھ لیں۔ ادھر تو آگ ہی آگ ہے، ادھر تو اذیتیں ہی اذیتیں ہیں، مصائب ہی مصائب ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں۔ ادھر تو ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ اطمینان اور سکون اور تسلی کا ہے ہی نہیں، دکھ ہی دکھ ہے۔ ادھر تھوڑا سا پانی پھینک دو نیچے، تھوڑا سا رزق پھینک دو ہم بھی چکھ لیں۔ جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا پانی اور جنت کا رزق کافروں پر حرام کیا ہوا ہے، کسی کافر کو نہیں ملنے والا۔ یہ جنت نہیں کافروں کو ملنی۔ وہ جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، جتنی بھی نیکیاں کر لیں، ان کی نیکیوں کے باوجود جہنم ان کے لیے پکی ہے، جنت ان پر حرام ہے، جنت ان پر حرام ہے، نہیں جا سکتے۔ بد نصیب ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی؟ بد نصیب ہیں۔ عقل بھی تھی، دنیا میں بڑی بڑی چیزیں انہوں نے ایجاد کر لی، پڑھے لکھے بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، پاگل بیوقوف نہیں تھے، کم عقل نہیں تھے، لیکن نہیں اسلام قبول کیا، نہیں آئے ادھر۔ بد نصیب ہیں، جا رہے ہیں جہنم میں۔ مال بھی خرچ کیا، فقیروں مسکینوں کی بھی مدد کی، ہاں جانوروں کو بھی پانی پلایا، جانوروں کو خوراک کھلائی، پتہ نہیں کیا کیا نیکیاں انہوں نے دنیا میں کی، کچھ نہیں ملا نیکیوں کے بدلے میں، دنیا میں ساری برباد ہو گئی۔ وہ بد نصیب ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، اگر ہم کلمہ بھی پڑھیں، ہم نمازیں بھی پڑھیں، 5 وقت کی روزے بھی رکھیں، تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، ہم صدقہ خیرات بھی کریں، تلاوت بھی کریں، غریبوں مسکینوں کی مدد بھی کریں، جتنی نیکیاں ممکن ہیں کرتے رہیں، وہ ساری نیکیاں کرنے کے باوجود پھر جہنم میں چلے جائیں، جنت سے محروم ہو جائیں، تو وہ بڑے بد نصیب یا ہم بڑے بد نصیب؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جو اعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں ہم، اور ان کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ صرف ایک قسم کے لوگوں کا تعارف کروانا ہے آپ کو، صرف ایک قسم کے لوگ، کئی قسمیں ہیں، صرف آج ایک قسم کے لوگوں کا تعارف کروانا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے، اٹا پڑا ہے معاشرہ، اللہ کی قسم، ایسے لوگوں سے جو اعمال کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بڑا ذخیرہ ہو رہا ہے آخرت میں، لیکن سب کچھ برباد ہوتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ بھرا پڑا ہے۔ اب اکثریت میں کہوں ہمارے معاشرے میں ایسے اعمال کرنے والوں کی ہے تو یہ غلط نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ میرے بھائیوں، اور اللہ جانتا ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، لوگوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنے اعمال ضائع کر رہے ہیں۔ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں، یہ اعمال، یہ عملوں کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، آپ کہیں گے ان کو پتہ نہیں ہے، آپ نے کہا ان کو علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو پھر جس کو پتہ نہ ہو اللہ تو پکڑ نہیں کرتا، اس کا تو لا علمی عذر بن جاتی ہے۔ اس مسئلے میں، عقیدہ توحید میں، ایمان میں، اللہ کی قسم ایسے علاقوں میں
جہاں لوگوں کی زبان میں قرآن کا ترجمہ بھی ملتا ہے، پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث بھی ملتی ہے، اور توحید و سنت سکھانے والے علماء بھی ملتے ہیں، ایسے لوگوں میں اگر کوئی لا علم رہتا ہے اس سے، تو اس کا عذر اللہ کے ہاں جہالت والا یہ کام نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا، رب نہیں سنے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا یا اللہ ان چیزوں سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہوتا تو میں نہ کرتا۔ بھئی تجھے پتہ کیوں نہیں تھا؟ تجھے دنیا کی ایک ایک باریکی کا پتہ تھا، ایک ایک چیز کو سمجھتا تھا۔ نہیں تجھے پتہ تھا تو یہ نہیں پتہ تھا کہ رب کی عبادت کیسے کرنی ہے، جو تیری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ انجینئر لے لیں، انجینئر، بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی مشینری ہوتی ہے، مشینری کا ایک سوئی جتنا پرزہ خراب ہو جائے تو اس تک پہنچ جاتے ہیں فوراً کہ اس میں وہاں خرابی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ مہارت کے بغیر پہنچتے ہیں، بڑی مہارت ہے۔ یہ ڈاکٹر ہے، میڈیکل کا شعبہ ہے، بندہ بیمار ہو، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر ایسے موجود ہیں جو فوراً بیماری تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کی بیماری کیا ہے، مسئلہ کدھر ہے۔ مہارت ہے تو پہنچتے ہیں نا، سیکھا ہوا ہے تو پہنچتے ہیں نا۔ جس شعبے میں، دنیا کے جس شعبے میں آپ نظر دوڑائیں، اللہ کی قسم اس شعبے کے ایک سے بڑھ کر ایک ماہر آپ کو اپنے معاشرے میں ملے گے، ایک سے بڑھ کر ایک ماہر ملے گا، اس کی ایک ایک باریکی کو سمجھتا ہوگا۔ مگر اگر نہیں سمجھتا تو قسم ہے اللہ کی یہ نہیں سمجھتا کہ عبادت صرف اللہ کی، اس کا مطلب کیا ہے، عبادت صرف اللہ کی کا مطلب کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں، اس کی سمجھ ہی نہیں۔ جبکہ اللہ نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو وحی کی، کیا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر اور رسول بھیجے ہم نے ہر کی طرف وحی کی، کیا وحی کی؟ لا الہ الا انا، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف میں ہوں، فاعبدون، صرف میری ہی عبادت کرو، میری عبادت میں مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے بھائیوں، اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں، مومن مسلمان کہلاتا ہوں، اہل حدیث اہل سنت اپنا نام رکھتا ہوں، عاشق رسول غلام مصطفیٰ صدقے واری قربان کے نعرے لگاتا ہوں، میرے عقیدے میں ایک ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ ہو گئی، اللہ کی عبادت میں ایک ذرے جتنا میں نے مخلوقات میں سے کسی کو شریک کر ڈالا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے صرف رمضان کی باتیں نہیں، زندگی کی ساری باتیں ختم، زندگی کی ساری باتیں ختم۔ یہ واحد گناہ ہے، واحد گناہ، اللہ کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنا، یہ واحد گناہ ہے جو ایک ذرے کے برابر ہو اور ایک سیکنڈ سے پہلے ساری نیکیوں کو جلا کر بھسم راکھ کر دیتے ہیں، کچھ پلے نہیں رہتا باقی۔ میں نے نہیں کہا، اللہ نے سورہ الانعام میں 18 پیغمبروں کے نام لیے میرے بھائیوں، 18 نبیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اللہ نے، اور پھر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور کائنات کے لوگوں، کلمہ پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، سنو، اگر یہ 18 پیغمبر جن کے میں نے قرآن میں نام لیے ہیں، اگر یہ بھی شرک کریں گے تو ان کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی سے شرک ہو جائے، نبیوں کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، مجھ سے شرک ہو جائے، میرے روزے، میری نمازیں،
میرے حج عمرے، میری تبلیغ، میرا قیام، تلاوت، صدقہ خیرات کام آئے گا؟ انبیاء کے مقابلے میں میں شے کیا ہوں؟ حیثیت کیا ہے؟ اور جو آیت میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی سورہ زمر کی 65 نمبر آیت ہے، دوبارہ سنیں اس کا ترجمہ۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے محمد آپ کی طرف بھی وحی کر دی گئی، آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، البتہ اگر آپ خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا، لا یحبطن، لام حرف تاکید ہے، نون ثقیلہ حرف تاکید ہے، اس کا مطلب ہے ضرور بھی ضرور آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ولا تکونن، اور آپ ضرور بھی ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ کون؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے شرک ہو جائے ان کی ساری نیکیاں ضائع، وہ گھاٹا اور خسارہ پانے والوں میں۔ مجھ سے آپ سے شرک ہو جائے تھوڑا سا تو ہماری نیکیاں کام آئیں گی رسول اللہ کے مقابلے میں؟ میں اور آپ چیز کیا ہے؟ کیا شے ہم؟ انبیاء کے نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے توجہ کرنا، انبیاء سے شرک سرزد ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ڈر تھا اللہ کو کہ ان سے شرک سرزد ہو جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر کیا کہاں کیوں نام کیوں لیے ان کے؟ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی دنیا میں جتنا بڑا انسان بن کے آ جائے، جتنا بڑا بن کر آ جائے، وہ نبیوں سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہاں تو نبی بھی نہیں بچیں گے اگر شرک ہو گیا، تو وہ بڑا جو بنا بیٹھا ہے دنیا میں اپنے آپ کو، وہ کتنا بڑا بنے، وہ نبی کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں بنتا۔ اس کی کیا حیثیت ہے اس کے شرک کی؟ وہ کیسے بچے گا؟ شرک ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مسلمانوں کو نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، میں نے آج سمجھاؤں گا انشاءاللہ شرک کیا ہوتا ہے۔ پتہ ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، ہم نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مسلمان امت اللہ کی قسم سیکھنے میں مخلص ہے ہی نہیں، ناراض نہیں ہونا، میں حوالہ دیتا ہوں، ثبوت بھی دیتا ہوں ابھی آپ کو۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں توجہ کرنا، اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں، اللہ کے کیا ہیں؟ یہ ایک پہلو آپ کو بتانے لگا ہوں شرک کا، جس میں ہم سب تقریباً پوری کی پوری قوم مبتلا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا توحید والا ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، اللہ ماشاءاللہ کوئی خاص اللہ کے فضل والا بچا ہوگا، ورنہ سب ملوث ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کچھ اختیارات ہیں، ان اختیارات میں مخلوقات میں سے کوئی شریک، اللہ اپنے اختیارات میں اکیلا ہے، اللہ اپنے اختیارات میں اکیلا ہے، بہت توجہ سے سننا ہے، اللہ اپنے اختیارات میں اکیلا ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں۔ ایک مثال دوں گا، بہت سی مثالیں ہیں، کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا، یہ اختیار کائنات میں صرف اللہ کا ہے، معبود اور الہ کا ہے۔ جو اللہ نہ ہو، الہ اور معبود نہ ہو، وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دے سکتا، یہ کام اللہ کا ہے صرف۔ اللہ نے، میرے محترم بھائیوں، اللہ نے حلال و حرام کا اختیار اپنے پیغمبروں، نبیوں، رسولوں کو بھی نہیں دیا تھا۔ نبیوں رسولوں کو تو کیا، میں کہتا ہوں ساری کائنات کے سردار، سارے نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ نے حلال و حرام کا اختیار نہیں دیا تھا۔ غور کریں، آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی۔ ایک موقع پر ہماری بعض ماؤں کے
کہنے پر اللہ کے نبی نے قسم اٹھا لی آج کے بعد شاید نہیں کھانا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پروردگار نے سورہ تحریم کی ابتدائی آیتیں نازل کر دی، کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا کی خاطر اللہ کی حلال کردہ چیز کو نہ کھانے کی قسم اٹھا رہے ہو۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا ہے، توڑو قسم، کھاؤ شاید، قسم کا کفارہ دو توڑ کر۔ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، اللہ کی قسم امام الانبیاء والمرسلین، وہ بھی حلال و حرام کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ کا، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ مگر ہم مسلمانوں نے میں بتانے لگا ہوں کہ ہم اچھے عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑے اچھے عمل کرنے ہیں، لیکن شرک ہوتا ہے اور سب پر پانی پھرتا جاتا ہے، سب جا رہے ہوتے ہیں باہر میں۔ آپ نے سمجھنا ہے اس میں شرک کیسے ہوتا ہے، ذرا غور کرنا۔ ہم نے یہ اختیار اللہ کا، اللہ کے سوا دوسروں کو دیا ہوا ہے، مخلوقات کو دیا ہوا ہے، پوری قوم نے دیا ہوا ہے، پوری قوم نے الا ماشاءاللہ۔ اللہ کا اختیار نبیوں کے پاس نہیں تھا، امام الانبیاء کے پاس نہیں تھا، ہم نے ٹکے ٹکے کے لوگوں کو یہ اختیار دیا ہوا ہے، اور ہم سے پہلے بھی لوگوں نے دیا تھا۔ یہودیوں عیسائیوں نے بھی یہ اختیار دیا تھا۔ کن کو دیا تھا انہوں نے؟ اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو، درویشوں کو یہودیوں عیسائیوں نے یہ اختیار دیا تھا حلال و حرام کا۔ کیسے دیا تھا؟ ذرا غور کرنا۔ اللہ نے کہا سورہ توبہ کی 32 نمبر آیت ہے، فرمایا رب العالمین نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اور قرآن پڑھنے والوں مسلمانوں، یہودیوں عیسائیوں نے، اہل کتاب نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ قرآن ہے یہ، میرے لفظ نہیں۔ اللہ کے سوا انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو کیا بنا لیا تھا؟ رب۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ کو، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا اس نے کہا ہو کہ ہمارے علماء اور ہمارے درویش ہمارے رب ہیں، یا ہمارے معبود ہیں، یا ہمارے خدا ہیں، یا یہ عبادت کے لائق ہیں۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، کوئی مائی کا لال دنیا کی تاریخ سے ایک لفظ نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے اپنے علماء کو، درویشوں کو رب کہا ہو، خدا کہا ہو، معبود کہا ہو، عبادت کے لائق سمجھا ہو۔ لفظ نہیں ہے کہیں دنیا کی تاریخ میں۔ تو پھر اللہ کیسے کہہ رہے ہیں انہوں نے رب بنا لیا؟ سنیں، عدی بن حاتم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عدی بن حاتم یہ عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے، عیسائیوں کے عالم تھے، عام عیسائی نہیں تھے، عیسائیوں کے عالم تھے، عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو سنا آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، یہی والی آیت پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدی بن حاتم چونکہ عیسائیوں کے عالم رہے تھے، عیسائیت کو جانتے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء اور درویشوں کو؟ یا راوی کو شک ہے، یہ لفظ بولے ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا، میں بھی عیسائی رہ کے آیا ہوں، ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء اور درویشوں کو؟ تو اللہ کیسے کہہ رہے ہیں قرآن میں انہوں نے رب بنا لیا؟ میرے بھائیو سنو، ناطق وحی کی زبان سے نکلنے والے سچے اور سچے لفظ، پیارے پیغمبر نے کہا عدی جو ان کے علماء اور درویش ان کے لیے حلال قرار دے دیتے تھے، کیا یہ اس کو حلال نہیں مان لیتے تھے؟ اور جس کو حرام کہہ دیتے تھے
کیا یہ اس کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ عدی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا تو تھا، جس کو وہ کہہ دیتے تھے حلال ہے یہ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے، جس کو وہ کہہ دیتے تھے حرام ہے یہ اس کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ امام الانبیاء نے کہا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، عدی اسی کا نام ہے ان علماء اور درویشوں کی عبادت کرنا، یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کی، رسول اللہ نے کہا یہ ان کی عبادت ہے۔ ہم کس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت کر رہے تھے یہودی عیسائی کن کی؟ علماء کی، اپنے درویشوں کی، ان کی عبادت۔ امام الانبیاء نے کہا یہ عبادت ہے ان کی، اور جس کی آپ نے عبادت کر لی اللہ کے سوا وہ رب بن گیا کہ نہیں؟ عبادت تو صرف رب کی ہوتی ہے، تو آپ نے رب بنا لیا اسے، یہی مطلب ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ مطلب ہے جو اختیار رب کے تھے وہ ان کو دے دیے، جب رب کا اختیار ان کو دے دو تو وہ بھی رب بن جاتا ہے۔ جس کو رب کا اختیار دے دو گے وہ رب بن جائے گا، جسے رب کا اختیار دے دو گے اس کو رب نہ بھی کہو، معبود نہ بھی کہو، خدا نہ بھی کہو، قسم اللہ کی عبادت ہو جائے گی، اس کی عبادت ہو جائے گی اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عبادت ہے ان کی۔ جو کام یہودیوں عیسائیوں نے کیا تھا ہم نے بھی وہی کیا ہوا ہے۔ سینکڑوں مثالیں ہیں میرے پاس، میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے علماء نے، مسلمانوں کے درویشوں نے، مسلمانوں کے مفتیوں نے اللہ کی قسم رب کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ان کو حلال ہونے کا حکم لگایا اور سب مسلمانوں نے ان کو حلال سمجھنا شروع کر دیا اور حلال مان لیا ہے۔ سنیں کیسے؟ میں نے کہا کچی بات انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، کوئی ایک بندہ ایسا دکھا سکتے ہو، ان پڑھ بھی دکھا دے وہ مجھے، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ سود حرام ہے؟ کیوں جی؟ ہر بندے کو پتا ہے نا، ان پڑھوں کو بھی پتا ہے کہ سود کیا ہے، حرام ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے سود حرام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود حرام کیا، اور ہمارے مولویوں نے، مفتیوں نے سود کو حلال قرار دے دیا ہے۔ جب انہوں نے حلال قرار دیا، میں نے اور آپ نے مان لیا، تو ہم نے ان مفتیوں کو، مولویوں کو رب بنا لیا کہ نہیں؟ ہم عبادت ان کی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ عبادت صرف اللہ کی وہ کدھر چلی گئی پھر؟ لا الہ الا اللہ کی تو دھجیاں اڑا دی ہم نے خود اپنے عمل سے۔ آپ کہیں گے کیسے حلال کر دیا اور انہوں نے، ہم نے مان لیا۔ سنو میرے بھائیوں، آپ کا ملک بھرا پڑا ہے، بھر گیا ہے۔ اب آپ کے ملک میں اسلامی بینک کھلے ہیں، اسلامی بینک۔ کیا کھلے ہیں؟ سنا نام کہ نہیں؟ اسلامی بینکوں کا۔ اسلامی بینکوں کا ایک سیلاب ہے جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، اسلامی بینک آ گئے۔ وہ اسلامی بینک کو بنانے والے مفتی اللہ کی قسم وہ دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں یہ ربا فری بینکیں ہیں، یہ بینکیں ہیں ربا فری ہے، یہ سود سے پاک ہے، یہاں سود نہیں ہوتا۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ بینک ہو اور ربا فری ہو، سود سے پاک ہو، پیدا کرنے والے کی قسم ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ الگ موضوع ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی سمجھاؤں گا۔ بینک ہو اور سود سے فری ہو، پاک ہو، ممکن نہیں۔ انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والے یہودیوں کا ہیلا کیا، جس طرح انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں روک کر اتوار والے دن پکڑ لی اور کہا ہم نے ہفتے والے دن نہیں پکڑی۔ اللہ کی قسم انہوں نے بھی سود کو حلال کر دیا اور کہا ہم نے سود کو حلال نہیں کیا۔ میں ابھی ثابت کرتا ہوں کیسے حلال کیا ہے۔ اور صرف اسلامی بینک نہیں، جو دوسرے بینک ہیں نا، جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ اسلامی نہیں لگایا ہوا، انہوں نے اپنے بینکوں میں اسلامی کھڑکی کھولی ہوئی ہے۔ ان کے بینکوں میں کیا کھل گئی ہیں؟
اسلامی کھڑکیاں کھول لی، کیونکہ ان کو پتا چلا یہ منافع کا بڑا کام ہے، یہ تو بڑا زبردست سود کا کام ہے، یہ سارا فائدہ یہ اسلامی نام کے بینک والے نہ اٹھا لیں، ہم بھی کھڑکیاں کھولتے ہیں اسلامی۔ ادھر بھی لوگ آئے ہمارے پاس بھی پھنسے آ کر، انہوں نے اسلامی کھڑکیاں کھول لی۔ کوئی بینک اسلامی اور ربا فری، ربا سے پاک نہیں۔ سنیں کیسے انہوں نے کیسے ربا کو پاک کیا، ربا سے پاک قرار دیا۔ جو غیر اسلامی بینک ہیں یہ لوگوں کو ہاؤس فنانسنگ کے لیے پیسے دیتے ہیں، جی گھر بنانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، پھر قسطوں میں واپس لیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اور جو جتنے پیسے دیے ہیں اس سے زیادہ لیتے ہیں، اور اس زیادہ کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ انٹرسٹ۔ اس کا نام کیا ہے؟ انٹرسٹ۔ اچھا اب اسلامی بینک آئے، یہ بھی آپ کو 0 میٹر گاڑی بھی دیتے ہیں، آپ کو ہاؤس فنانسنگ کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں، اور جتنے آپ کو دیتے ہیں قسطوں میں اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہے رینٹ، یہ انٹرسٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ رینٹ۔ نام بدل دیا، انٹرسٹ کا نام رینٹ رکھ دیا، ہے وہی، اللہ کی قسم انٹرسٹ اور رینٹ میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں، نام چینج ہوا ہے۔ اور کسی نام کو بدلنے سے کیا حقیقت بدل جاتی ہے؟ نام بدلنے سے چیز کی حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ نام چینج کیا ہے، صرف سود کھا رہے، سود لے رہے، سودی کاروبار کر رہے ہیں رینٹ کے نام سے۔ رینٹ نہیں۔ میرے ساتھ نا ایک ایسے ہی بندے کی بات ہوئی، میں نے کہتا ہم انٹرسٹ نہیں لیتے، ہم تو رینٹ لیتے ہیں۔ میں نے کہا تم سود لیتے ہو، رینٹ نہیں لیتے، تم سود لیتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، دجل کرتے ہو۔ کہتا مفتی صاحب جب ہم رینٹ کہہ رہے ہیں تو ہمارے رینٹ کو سود کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں رینٹ لیتے ہیں، تو کہتا ہے سود لیتے ہیں۔ ہم تو سود لیتے ہی نہیں، ہم تو سود کو حرام سمجھتے ہیں، ہم تو رینٹ لیتے ہیں۔ کیا اسلام میں رینٹ کا کاروبار جائز نہیں، سود ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی جان، اسلام میں رینٹ کا کاروبار حلال ہے، جائز ہے، رینٹ کا کاروبار حلال ہے، سود نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کے زمانے میں رینٹ پر زمینوں، مکانوں، دکانوں کو لیا اور دیا جاتا تھا، دیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری میں کتاب المساقات والمزارعہ، اس کتاب میں امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب کرائے الارض بالذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے بدلے میں زمین کو ٹھیکے پر لینا اور دینا، زمین کو ٹھیکے پر لینا اور دینا، یہ باب باندھا ہے۔ اس میں رافع بن خدیج کی حدیث لائے ہیں۔ رافع بن خدیج کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم زمین کو ٹھیکے پر لیتے اور دیتے تھے سونے اور چاندی کے بدلے میں۔ سونے چاندی سے مراد پیسے، سونے چاندی سے مراد کیا ہے؟ وہاں سونے چاندی کے پیسے ہوتے تھے، دینار سونے کے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے ہوتے تھے، تو پیسوں کے بدلے میں زمین ٹھیکے پر لی اور دی جاتی تھی۔ اگر یہ رینٹ زمین کا سود ہوتا، حرام ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ یہ کام کرتے؟ یہاں سے ایک کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر ڈاکٹر اسرار صاحب کا، شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ٹھیکے پر زمین دیتے لیتے ہیں نا، یہ مسلمان زمین کا سود کھا رہے ہیں، یہ سود ہے، سود نہیں ہے میرے بھائی۔ اور ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے، کوئی سود نہیں۔ وہ جو ٹھیکے کی زمین کو ٹھیکے پر دینے کی بعض شکلیں حرام ضرور ہیں، لیکن یہ پیسوں کے بدلے میں، متعین طے شدہ پیسوں کے بدلے میں زمین ٹھیکے پر لینا دینا حرام نہیں ہے، جائز ہے، ہوتا تھا اللہ کے نبی کے دور میں۔ وہ جو حرام صورتیں ہیں نا، اس میں سے ایک صورت بھی سن لیں جہاں سے ڈاکٹر صاحب کو غلطی لگی ہے۔ میرے پاس 5 ایکڑ زمین ہے، میں آپ کو ٹھیکے پر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں فی ایکڑ 15 من، 20 من، 25 من پیداوار میری، باقی اوپر والی ساری آپ کی۔ یہ صورت ٹھیکے کی حرام ہے، اللہ کے نبی نے اسے منع فرمایا ہے۔ اس طرح زمین کو ٹھیکے پر دینا حرام ہے، واقعتاً سود ہے، نہیں ہے اجازت اس کی۔
چلتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بھی ماشاءاللہ بڑے سارے لوگ حاجی نمازی کر رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ان کو۔ اچھا، میں نے کہا رینٹ مکان، رینٹ کار، رینٹ موٹر سائیکل، رینٹ دکان سارا جائز ہے اسلام میں۔ تو کہتا ہے جب آپ خود کہتے ہیں کہ رینٹ کا کاروبار جائز ہے تو ہم بھی تو رینٹ ہی کرتے ہیں۔ تم رینٹ کے کاروبار کے جواز کا فتویٰ دیتے ہو، ہمارے رینٹ پر تم لگاتے ہو سود کا فتویٰ، کیوں؟ میں نے کہا تمہارا رینٹ نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، دجل کرتے ہو، فراڈ کرتے ہو۔ کہتا کیسے رینٹ نہیں ہے؟ میں کہا سن، مجھے جواب دے، ابھی سننا توجہ سے میرے بھائیوں۔ میں نے کہا جو رینٹ کار والے ہوتے ہیں ان سے آپ ایک دن کے لیے کار رینٹ پر لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں دیتے ہیں، وہ ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے مل جاتی ہے۔ دکان مکان کچھ مقررہ مدت کے لیے، مہینے کے لیے بھی رینٹ پر مل سکتا ہے کہ نہیں؟ مل سکتا ہے، مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو اسلامی بینک ہیں، میں نے کہا آپ مجھے ان اسلامی ربا فری بینکوں سے ایک مہینے کے لیے 0 میٹر گاڑی رینٹ پر لے دیں، میں رینٹ طے کر لو میرے ساتھ، میں رینٹ دوں گا، 0 میٹر گاڑی مجھے لے دو۔ کہتا نہیں ملے گی، کہتا نہیں ملے گی۔ میں نے کہا چل مہینے کے لیے نہ دے، 6 مہینے کے لیے میرے ساتھ رینٹ طے کر لے، 6 مہینے کے لیے مجھے رینٹ پر دے دے، میں رینٹ دوں گا آپ کو۔ کہتا 6 مہینے کے لیے بھی نہیں ملے گی۔ پھر کیا سمجھ آیا میرے بھائیوں آپ کو؟ رینٹ پر اگر وہ رینٹ کا کاروبار کر رہے ہوتے تو مجھے رینٹ پہ دیتے کہ نہ؟ ان کے پر کسٹمر آیا ہوا تھا، 6 مہینے کا رینٹ میں دینے کے لیے تیار ہوں، دیتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی قسم یہ دجال ہے، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ ہم رینٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، یہ رینٹ نہیں، ان بدبختوں نے سود کا نام رینٹ رکھا ہے۔ رینٹ ہوتا تو مجھے دیتے، مہینے 6 مہینے کے لیے دیتے، سال کے لیے دے دیتے، وہ سال کے لیے بھی نہیں دیتے رینٹ پر، تو رینٹ کے ذرا پھر۔ میرے پاس نا فیصل آباد میں نے جمعہ پڑھایا، ہمارے تاجر ہیں فیصل آباد کے مندر گلی میں کپڑے کے، سلمان بھائی، ان کا ایک دوست کراچی سے آیا ہوا تھا، وہ بھی تاجر ہے، وہ اس کے ساتھ آیا جمعہ پڑھنے۔ جمعے کے بعد کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ سوال پوچھنے، میں نے کہا پوچھ لو۔ میں نے نا اس کے سوالوں کے جواب دیے۔ یہ جو ربا فری بینک کہتے ہیں نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح دجل کیا ہے، کس طرح فراڈ کر رہے ہیں، کس طرح بکواس کر رہے ہیں کہ یہ ربا فری بینک ہیں اور یہ اسلامی بینک ہیں۔ یہ اس کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ میرے ساتھ پیش آیا واقعہ۔ میں نے نا اس سوالوں کے جواب میں نے بتایا کہ اسلامی بینک کوئی نہیں ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، دجل ہے۔ کہتا مفتی صاحب، پوری داڑھی والا بندہ تھا تاجر، کہتا میں نے الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی سے کاروبار کیا، انہوں نے مجھ سے سود نہیں لیا، 1 روپیہ نہیں سود لیا۔ آپ کیسے کہتے ہیں یہ سودی کاروبار کرتے ہیں؟ الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی سے میں نے کاروبار کیا ہے، انہوں نے مجھ سے سود نہیں لیا۔ میں نے کہا بھائی جان آپ پسند کریں گے جو آپ نے الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی سے کاروبار کیا ہے اس کی ذرا تفصیل مجھے بتا دیں۔ کہتا ہاں بتاتا ہوں۔ اس نے جو تفصیل بتائی نہ سنے میرے بھائیوں، وہ تاجر بھی زندہ ہے اور جو تاجر اس کو لے کے آیا تھا وہ بھی زندہ فیصل آباد میں، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ۔ کہتا ہے میں فیکٹری کا آنر ہوں، میرے پاس پیسے نہیں تھے فیکٹری میں خام مال ڈالنے کے لیے، میں نے الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی سے معاہدہ کیا کہ آپ اتنے لاکھ کا خام مال میری فیکٹری میں ڈال دو۔ انہوں نے اتنے لاکھ کا خام مال مجھے معاہدے کے تحت ڈال دیا اور 3 سالوں کی قسطیں طے ہو گئیں کہ 3 سالوں میں اتنی قسط کے اندر میں نے یہ پیسے واپس کرنے ہیں۔ وہ جو قسطیں طے ہوئی نا، وہ جتنا قرض لیا تھا اس سے زیادہ تھی، وہ قسطیں اس نے ادا کرنی تھی۔ کہتا میں نے شروع کر دی فیکٹری کا کام۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جتنا خام مال لیا تھا سارے کا سارا ہی ڈوب گیا، کچھ بھی نہیں بچا، اصل زر بھی ختم ہو گیا، نقصان ہو گیا پورا ہی۔ کاروباروں میں نفع بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں۔ کہتا نقصان ہو گیا۔ اب نقصان ہو گیا نا، کہتا ہے جو معاہدہ میرا الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی سے ہوا تھا
انہوں نے نہ مجھے پریشان کیا نہ مجھے تنگ کیا. جتنے پیسے دیے تھے, جتنی مدت میں, جتنی قسطوں کی مدت طے ہوئی تھی, اتنی مدت میں انہوں نے اتنے ہی پیسے واپس لیے. 3 سالوں میں 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لیا. تو آپ کیسے کہتے ہیں سود ہے؟ یہ تو انہوں نے 1 روپیہ بھی مجھ سے اس سے زیادہ نہیں لیا. میں نے کہا بھائی جان یہ تو سودی کاروبار ہے. اللہ کے بندے آپ کو پتہ ہی نہیں سودی کاروبار کیا ہوتا ہے. یہی تو سود ہے جو کیا تو نے ان کے ساتھ, بدبختوں کے ساتھ. کہتا یہ سود کیسے؟ میں نے کہا اس کاروبار کو اسلام میں مزاربت کا نام دیا جاتا ہے. مزاربت کہتے ہیں اس کو. اس کاروبار کا نام کیا ہے اسلام میں؟ مزاربت. جو اسلامی مزاربت ہے نا, پہلے میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں, پھر آپ کو خود بخود ہی سمجھ آ جائے گا. میرے پاس پیسے ہیں, میرے پاس کسی کام کی مہارت, تجارت کی مہارت نہیں ہے. پیسے مجھے وراثت میں مل گئے, بڑے پیسے ہیں, کام کرنا نہیں آتا مجھے, کام کروں گا تو ڈبو بیٹھوں گا, مجھے تو تجربہ ہی نہیں کسی چیز کا. اور آپ کے پاس کام کی مہارت بہت ہے لیکن پیسہ نہیں ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا, رب یہ نہیں چاہتا کہ میرے پیسے ادھر پڑے پڑے ہی ختم ہو جائیں اور آپ کی مہارتیں ادھر ہی خراب ہو جائیں, گلے آپ کے ہاتھ میں کچھ آئے نہ. اسلام کہتا ہے تیرے پاس پیسے پڑے ہیں, تجھے کام کرنا نہیں آتا, تو پیسے ان کو دے دے. ان کے پاس مہارت ہے, ان کی مہارت بھی کام آ گئی, اس کے پیسے بھی کام آ گئے, اس کا بھی فائدہ ہو گیا, اس کا بھی فائدہ ہو گیا, پورے ملک کا, پوری قوم کا, ملت کا اللہ کی قسم فائدہ ہو گیا اس سے. یہ مزاربت کر لو. میں نے پیسے دے دیے آپ کو, آپ نے کاروبار شروع کر دیا. ہم دونوں نے طے کر لیا کہ جب منافع آئے گا اتنی پرسنٹیج کے حساب سے ہم منافع آپس میں تقسیم کر لیں گے. آپ 50-50 کر لیں, 40-60 کر لیں, 30-70 کر لیں, جس ریشو پر آپ دونوں اتفاق کر لیں, پیسے والا اور کام والا, اس پر آپ منافع تقسیم کر سکتے ہیں. منافع تقسیم ہو گیا. اگر اللہ نہ کرے کاروبار ہے, کاروباروں میں نفع بھی آتے ہیں, نقصان بھی ہوتے ہیں. اگر نقصان ہو گیا تو میرے پیسے گئے اور آپ کی محنت گئی. اس کو کہتے ہیں اسلام میں مزاربت. یہ ہے اسلامی کاروبار. اب ادھر جو کیا ہے الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی نے, وہ کیا کیا ہے؟ پیسے ان کے تھے, محنت اس کی تھی, اس کی محنت ضائع چلی گئی, ان کے پیسے ضائع چلے گئے. یہ تھا اسلامی کاروبار, ربا فری کاروبار. اب انہوں نے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا, جتنے دیے تھے سارے کے سارے کھرے واپس لے لیے, اتنے ہی پورے واپس لے لیے. اگر منافع آتا تو منافع سے لینے تھے, منافع نہیں آیا تو پورے پیسے واپس لے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کاروبار کیا ہے, یہ قرض دیا بدبختوں نے. اس کو کیا دیا ہے؟ قرض دیا ہے. اس کا سارا کچھ ڈوب گیا, محنت بھی گئی, قرض بھی ڈوب گیا. وہ پھر بھی اس سے واپس لے رہے ہیں, قرض واپس لے رہے ہیں نا. قرض واپس ہوتا ہے. قرض دے کر جو اوپر منافع لینا تھا وہ انہوں نے کیا کھانا تھا؟ سود کھانا تھا. کاروبار تو ہے ہی نہیں. ہے اسلامی کاروبار کدھر ہے؟ یہ ہے دجل, یہ ہے خباثت. اللہ کی قسم, یہ ڈاکو, ایمان کے ڈاکو, یہ چور ہمارے عقیدے لوٹنے, ہمیں رب اور رسول کے خلاف محاذ جنگ میں کھڑا کرنے کے لیے یہ. اور جتنے اسلامی بینک ہیں, مجھے بڑی تکلیف ہے اللہ کی قسم ان کی. ہمارے معاشرے میں بڑی تکلیف ہے. اچھے بھلے دیندار, اہل حدیث, حاجی, 5 وقت کے نمازی, وہ اس گٹر کے اندر اللہ کی قسم گر پڑے اسلامی نام سے. اور صرف اسلامی نام سے نہیں, ہر بینک, اسلامی بینک کے اندر ایک مفتی کو بٹھا دیا. ایک مفتی کو, اللہ کی قسم, ہر بینک میں کون بٹھا دیا ہے؟ مفتی. اس کی کرسی لگا دی ہے ایک مفتی کی. باقیوں میں جو غیر اسلامی بینک ہے نا, ان میں یہ کرسی نہیں ہے, سیٹ نہیں ہے. ادھر ایک سیٹ کا اضافہ ہوا, اس کا نام رکھا ہے شریعہ ایڈوائزر. شریعہ ایڈوائزر, اس کرسی کا, اس مولوی صاحب کا نام ہے مفتی کا شریعہ ایڈوائزر. وہ اس کرسی پر, سیٹ پر بیٹھتا ہے شریعہ ایڈوائزر کے نام سے. ہر بینک, جو اسلامی بینک کہتے ہیں نا, ہر بینک کے لیے ضروری ہے یہ کرسی پہ مفتی بٹھانا. مفتی بیٹھے ہوئے ہیں مولوی, اور وہ ہر آنے والے کو کہتے ہیں ہم ربا فری کاروبار کر رہے ہیں, ہم اسلامی بینک ہے, غیر سودی کاروبار کر رہے ہیں. اور جن کو پتہ ہی نہیں سود کیا ہوتا ہے, اللہ کی قسم وہ ان بدبختوں کو مفتی سمجھ کر, اور اس کے سر کے اوپر نا اتنی بڑی سند لگی ہوتی ہے, یہ مفتی ہے, اس نے فلاں دارالافتاء کا دورہ کیا ہے, یہ فلاں ادارے کا مفتی ہے, یہ اس کی سند ہے. سند بھی لگی ہوئی ہے ساتھ اس کی سیٹ کے. کہتے ہیں یہ سند یافتہ مفتی ہے, تو مفتی تو غلط نہیں نہ کہے گا. اب مفتی نے کہہ دیا, بس ٹھیک ہے, ہمیں تسلی ہو گئی, ہم نے اس کو شروع کر لیا اس کے ساتھ کام.
مفتی کے کہنے پر ہم قائل ہو گئے، کیا مفتی کو رب بنا لیا کہ نہیں؟ عبادت مفتی کی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ رب نے حرام کیا تھا، اس بدبخت نے ہیلے کے ذریعے حلال کیا، ہم نے حلال مان لیا، عبادت اس کی ہو گئی، رب بنا لیا۔ عبادت صرف کدھر گئی؟ اللہ کی۔ شرک تو ہو گیا، گئے روزے، گئے قیام، گئی تلاوتیں، گئی سخاوتیں، گئے حج عمرے، گئی مسیتیں، گئے مدرسے، گئے تبلیغ، گیا جہاد، سب کچھ برباد ہو گیا اللہ کی قسم اس شرک سے۔ ان کے لیے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ان کے لیے رب نے کہا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں شرک کیسے ہوتا ہے؟ اور کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں ایسے ہمارے معاشرے میں؟ ان کے دل میں یہ ہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اسلامی کام کر رہے ہیں، ہم اسلامی بینکوں سے ڈیلنگ کر رہے ہیں۔ میرے پاس نا ایک رسالہ ہے، رسالہ پمفلٹ کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، میرا خیال کوئی 70-80 صفحے ہیں اس کے۔ کراچی کے دیوبندی مفتیوں کی کوئی 1 درجن کے قریب مفتی ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان سب کی متفقہ رائے ہے، یہ ان سب کی متفقہ رائے اللہ کی قسم میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا مفتی تقی عثمانی نے یہ جو اسلامی بینک کھول دیے، یہ اس نے سود کو حلال کر دیا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کی طرح۔ یہ دیوبندیوں کے بڑے بڑے مدارس کے مفتی ہیں، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس تقی عثمانی کے اس عمل کو کنڈیم کیا ہے اور اس کو کہا کہ سود کو اس نے حلال کیا ہے۔ میں اکیلا نہیں کہہ رہا، میں اکیلا نہیں کہہ رہا، کتابیں چھپ گئی ہیں اس کے خلاف، دیوبندیوں نے چھاپی ہیں، دیوبندیوں کے مدرسوں سے چھپی ہیں۔ مجھے عبداللہ بھائی نے کہا تھا 50 منٹ یا زیادہ زیادہ 1 گھنٹہ، میرا تو ابھی 1 حصہ مکمل ہوا ہے شرک کا، میں 3 حصے سمجھانے ہیں۔ اور ابھی تو بات شروع ہوئی ہے افطاری تک لگ رہے ہیں جی۔ اللہ جاری رکھو پھر، کہتے ہیں صرف 10 منٹ اور لگا لو۔ ان کو نا، ان کو آپ کی فکر ہے کہ آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ ابھی تو سوال جواب ایک چیز پر روشنی ہو ڈالے، بینک میں ڈرائیور کا نام بھی ڈالے، اس سے بھی تاکہ ریزولیوشن کے ساتھ اگر پازیٹیو ہوا تو ہمارا پیسہ پاکستان کا، تو پازیٹیو پیسے لیں گے تو نیگیٹو یہ اس کے ہو گئے۔ یہ بڑا کچھ ہے ابھی بینکوں کا، میں نے تو بینکوں کا ایک ذرہ سا تھوڑا اس کے سامنے رکھا ہے۔ یہ سارا ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ ہیں جو ہمارے ملک میں کھلے ہوئے ہیں۔ ہم خود ناراض نہیں ہونا، ہم خود مسلمان ماشاءاللہ اہل حدیث اہل سنت عاشقان نمازی حاجی، ہم اپنے بچوں کو بی کام ڈی کام سی کام پڑھاتے ہیں، اکاؤنٹ پڑھاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں ان پر، ان کی جوانی برباد کرتے ہیں پڑھا کر، پھر جب پڑھ جاتا ہے پڑھ کر پھر اس کو بینک میں بھرتی کرواتے ہیں، رشوت دینی پڑے رشوت بھی دیتی ہیں، سفارش کروانی پڑے سفارش بھی کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بینک میں کیا ہو جائے، بھرتی ہو جائے۔ پھر جب اس کو عہدہ مل جاتا ہے بینک میں بھرتی ہو جاتا ہے، تو جب بینک میں بھرتی ہو جاتا ہے نا تو پھر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے بڑی قسمت والا بچہ آپ نے دی ہے۔ اور بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا دیکھ تجھے پیدا کیا، تجھے پالا پوسا، تجھے اسکول کی تعلیم دلوائی، بی کام ڈی کام سی کام پڑھایا، پھر تجھے سفارش کر کے رشوت دے کر بینک میں بھرتی کروایا، اب ساری زندگی
اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ جنگ میں کھڑے ہو کر ڈٹ کے لڑتے رہنا ہے۔ اب تیرا کام یہ ہے، یہ ماشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، اللہ کی قسم کر رہے ہیں، اہل حدیث کر رہے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا توحید والا ہی کوئی نہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ میرے بھائیوں، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، یہ رازدان رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے صحابی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے فلاں کام میں کتنا ثواب ہے، فلاں نیکی کا کتنا ثواب ہے، اتنے ثواب والی کون سی نیکی ہے ہمیں وہ بتاؤ تاکہ ہم اتنے ثواب والی نیکی کریں۔ لوگ یہ چیزیں پوچھتے تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گندے کاموں کے بارے میں پوچھتا تھا، برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا، گناہوں کے بارے میں پوچھتا تھا، اس لیے پوچھتا تھا کہ کہیں میں کسی گناہ کے کام میں، برائی کے کام میں واقع نہ ہو جاؤں، مجھے پتہ ہی نہ ہو یہ گناہ کا کام ہے میں کر بیٹھوں۔ میں پوچھا کرتا تھا شر کے متعلق تاکہ کہیں میں اس کے اندر شر میں واقع ہو کر اپنا بیڑا ہی غرق نہ کر بیٹھوں۔ تو جتنا بندے کو خیر کی باتوں کا علم ہونا چاہیے، اس کے مقابلے میں شر کا علم بھی فرض ہے تاکہ شر سے بچ سکے، آپ بچا سکے اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو۔ میں نے اس لیے خیر کے ساتھ تھوڑی سی یہ سود کی شر کا ٹاپک اس لیے جوڑا کہ آپ کو شر کا بھی پتہ چلے، شر کیسی ہے اور کس پیمانے پر ہم اس کا شکار ہیں۔ دوسرا میرے بھائیوں، دوسرا نقطہ بہت مختصر کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرا نقطہ ہے اللہ رب العالمین کے اختیارات میں وہ اکیلا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ اپنی صفات خصوصیات میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ کی صفات اور خصوصیات میں اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی شریک نہیں۔ جس طرح اللہ کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے سے شرک ہو جاتا ہے، عبادت صرف اللہ کی نہیں رہتی، جس کو اللہ کا اختیار دے دو وہ رب بن جاتا ہے، اس کی بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کی صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنے سے وہ رب بن جاتا ہے، جس کو رب کی صفات اور خصوصیات میں شریک کی ہے، عبادت اس کی ہو جاتی ہے، عبادت صرف رب کی نہیں رہتی۔ اس کی بھی میں مثال دیتا ہوں آپ کو ایک۔ جس طرح وہ اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں، ایسے ہی رب کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ شرک صرف کسی قبر پر ماتھے رگڑنے کا نام نہیں ہوتا، صرف کسی قبر پر بکرا یا دیگ چڑھانے کا نام نہیں ہوتا۔ یہ بھی شرک ہے، رب کے اختیارات کسی کو دینا، رب کی صفات کسی کے اندر اور مان لینا، یہ بھی شرک ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا قرآن میں 65 نمبر آیت ہے سورہ نمل کی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محمد الرسول اللہ کہہ دیجئے آسمانوں زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی چھپی ہوئی چیز کو جاننے والی ہستی ذات، ہر چھپی چیز کو، ہر ظاہر چیز کو جاننے والی ذات صرف اللہ ہے۔ آسمانوں زمینوں میں کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو ہر چھپی اور ظاہر چیز کو کیا کرتی ہو، جانتی ہو۔ یہ صرف رب کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ بھی ہر حاضر اور چھپی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی کو اتنا ہی علم تھا جتنا آسمانوں والے رب نے دیا تھا، اس کے سوا کچھ بھی پتہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا والوں کو، مشرکین مکہ کو بتا دو کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ہاں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں مجھے بھی چھپی ہوئی چیزوں کا پتہ ہے۔ میں تو صرف ڈرانے والا
اور خوشخبری دینے والا ہوں رب کی طرف سے۔ نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں خزانوں کا مالک ہوں، نہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں۔ 49 نمبر آیت ہے سورہ الانعام کی، گھر میں جا کے خود پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں 188 نمبر آیت ہے سورہ اعراف کی، اللہ نے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو رحمت للعالمین، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزتوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں، شانوں والا ہو کر میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں ساری خیرات اپنے لیے جمع کر لیتا، کثرت سے بھلائیاں جمع کر لیتا، مجھے پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت پیش نہ آتی، مجھے اپنے 70 صحابہ شہید کروانے نہ پڑتے، مجھے عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگنے پر 1 مہینہ پریشان رہنا نہ پڑتا، کوئی برائی مجھے نہ پہنچتی، وما مسنی السوء، میں سارے خیرات خزانے جمع کر لیتا اپنے لیے۔ یہ اللہ کی ہے، اللہ نے یہ علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، ان کو بھی دیا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اے محمد آپ کو نہیں پتا تھا قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ سارا کچھ ہم نے بتایا آپ کو، ہم نہ بتاتے تو آپ کو کچھ پتا نہیں تھا۔ قرآن کے لفظ ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں، اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی آج اللہ کی قسم وہ اللہ کی صفات میں بھی غیروں کو شریک بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنے اعمال برباد کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، خود ہی بنا کے پھونک رہے ہیں اس کو، وہ جانتے بھی نہیں، شعور ہی نہیں ان کو، انہوں نے سیکھا ہی نہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں، انہوں نے سیکھنے کی مخلص ہو کر کوشش ہی نہیں کی۔ قصور ہمارا بھی ہے، میں بھی اعتراف کرتا ہوں، ہمارا قصور ہے، جس طرح سمجھانا چاہیے تھا ہم نے سمجھانے کا حق بھی عوام کو ادا نہیں کیا، سیدھی سی بات ہے، ہم بھی قصوروار ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے والے کی قسم ہے، مارے پھر رہے ہوتے تھے مکے کی گلیوں میں، ایک بندے کے پیچھے مارے، نہ گرمی کی پرواہ، نہ سردی کی پرواہ، نہ صبح نہ دن نہ دوپہر نہ شام نہ رات نہ تہجد کا ٹائم، جو موقع ملتا آپ لوگوں کو نصیحت جہنم سے بچانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ اللہ نے ہمیں اگر یہ نعمت دی ہے تو اللہ کی قسم ہم نے یہ نعمت لوگوں تک پہنچانے کے لیے ککھ نہیں کیا، ککھ نہیں، ناراض نہیں ہونا، ککھ نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں میں نے جمعہ پڑھا دیا توحید پر، میں نے حق ادا کر دیا، بھئی میرے جمعے میں آتے کتنے لوگ ہیں؟ اللہ کی قسم جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں 2% بھی نہیں آتے جمعے میں، علاقے کے 2% بھی جمعے میں نہیں ہوتے، تو میں نے 2% بھی نہیں، 1%، 1.5% کو سمجھا کر میں نے کیا حق ادا کر دیا؟ ہماری ساری مسجدوں کا ایسا حال ہے، 2% سے زیادہ لوگ نہیں آتے وہاں پر، تو 2% کو سمجھا کے میں کہتا ہوں میں نے حق ادا کر لیا۔ پیارے پیغمبر کیوں مارے پھرتے تھے لوگوں کے پیچھے، کسی نہ کسی طرح یہ جہنم سے بچ گئے، مجھے آپ کو کیا تکلیف ہے، ہم کیوں نہیں کرتے یہ کام، ہمارے نبی نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ایک مثال دینے لگا ہوں اسی حوالے سے، اخبار چھپتا ہے ہمارے ملک میں، اخبار روزنامے اخباروں میں ہفتہ وار ایک میگزین آتا ہے، سنڈے میگزین جس کو کہتے ہیں، سارے اخباروں والے چھاپتے ہیں، ہر سنڈے میگزین میں ایک پیج پر ایک اشتہار ہوتا ہے، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، ہوتا ہے؟ کبھی آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ ہاں، میں جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، اللہ کی قسم اس وقت سے یہ اشتہار دیکھ رہا ہوں، ہر سنڈے میگزین میں آتا ہے۔ کیا خیال ہے جس کو کوئی پڑھتا ہی نہ ہو وہ اتنے اہتمام سے چھپتا ہے؟ ہاں،
اس کا مطلب ہے اس کی مانگ بہت ہے معاشرے میں، اس لیے وہ ہر میگزین میں چھاپتے ہیں اس کی مانگ کی وجہ سے، جس کی مانگ ہو وہی بکتی ہے چیز۔ اب یہ ہفتہ کیسے گزرے گا یہ کسی بندے نے لکھا ہے نا، اس کو میرے بھی آپ کے بھی ہر بندے کے اگلے ہفتے کا پتہ ہے کہ کیسے گزرنا ہے۔ ہم نے وہ کالم پڑھ لیا اور اس کے مطابق ذہن بنا لیا کہ میرا ہفتہ یہ ایسے گزرنا ہے، تو کیا خیال ہے اس خبیث شیطان کے بچے کو جس نے یہ کالم لکھا رب بنا لیا میں نے کہ نہیں؟ وہ تو رب بن گیا، اور میں نے اس کی بات کو مان کر اس کی عبادت کر ڈالی کہ نہیں کر ڈالی؟ لا الہ الا اللہ کی تو میں نے خود دھجیاں اڑائی اپنے ہاتھ سے۔ اتنا بڑا حملہ لا الہ الا اللہ پر کوئی یہودی، کوئی سکھ، کوئی ہندو، کوئی مجوسی، کوئی چوڑا نہیں کر سکتا جتنا بڑا خود ہم نے کیا لا الہ پر حملہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے میرے بھائیوں، ایک انصاریوں کی بچی کی شادی تھی، اس شادی میں شریک تھے، صحیح بخاری میں ہے کتاب المغازی میں۔ تو کچھ چھوٹی بچیاں معصوم وہ ترانہ پڑھ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ترانہ سن رہے تھے، وہ ترانہ بھی صحیح بخاری کی اس حدیث میں لکھا ہوا ہے جو وہ پڑھ رہی تھی۔ ایک بچی نے نا ترانہ پڑھتے پڑھتے یہ لفظ بول دیے، کہنے لگی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، جس کو کل کی باتوں کا پتہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، جو خاموشی سے بچیوں کا ترانہ سن رہے تھے، خاموش تھے، جب بچی نے یہ جملہ پڑھا نا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے اندر نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہوگا، قسم ہے اللہ کی پیارے پیغمبر فوراً بولے بچی قولی ما کنت تقولین، جو پہلے پڑھتی وہی پڑھ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، کل کیا ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں محمد نہیں جانتا کل کے، یہ رب کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ خاتم النبیین کل نہیں جانتے کل کیا ہوگا، اور یہ کالم لکھنے والا لعنتی یہ ہر بندے کے پورے ہفتے کو جانتا ہے، اس کا پورا ہفتہ کیسے گزرے گا، خبر دیتے ہیں۔ یہ نبی سے بھی بڑا عالم یہ لعنتی پیدا ہو گیا اور ہمارا اس پر ایمان اور عقیدہ بن گیا۔ غیر روزے، جب اس کا کالم پڑھ لیا یقین کر لیا، گئے روزے، گئی نمازیں، گئے اعتکاف، گیا کلمہ، گیا سب کچھ اللہ کی قسم باہر میں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں میرے بھائیوں، سورہ نمل کی 62 نمبر آیت ہے، سورہ نمل کی 62، الفاظ پر غور کرنا، سادہ ترجمہ کروں گا، مسئلہ تفصیلی ہے، میں 2-4 منٹ میں صرف یہ مثال سمجھانی ہے آپ کو۔ اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض آلہ مع اللہ، آلہ مع اللہ۔ امن، او قرآن پڑھنے والو، کلمہ پڑھنے والو، اہل حدیث اہل سنت کہلانے والو، امن کون ہے وہ ہستی، وہ ذات یجیب المضطر، جو کسی مضطر، لاچار، بے کس و بے بس، مشکلوں میں گھرے ہوئے، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے انسان کی پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی مشکل کشائی کرتا ہے، وہ کون ہے؟ اور اس کی مدد کو پہنچتا ہے، مصیبت سے نکالنے کے لیے کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ ایک نسل کے بعد ایک نسل ختم ہوتی ہے، دوسری نسل پیدا کر دیتا ہے، دوسری ختم ہوتی ہے، اس کے بعد تیسری نسل آ جاتی ہے، کون کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، او اللہ کے بندو، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ کیا مطلب یہ کام الہ کے ہیں، الہ کے علاوہ یہ کام کسی کے؟ اگر تم ان کاموں کا کرنے والا کسی اور کو سمجھو گے، اس کو کیا بنا دو گے؟ الہ بنا دو گے، وہ الہ بن جائے گا۔
الہٌ مع اللہ، میرے لفظ نہیں، قرآن کی آیت کے لفظ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو کسی لاچار کی پکار کو سنے اور قبول کرے اور اس کی مشکل کشائی حاجت روائی کرے، اس کی دستگیری کرے؟ یہ کام صرف کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور اگر میں نے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکارا اپنی مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، دستگیری کے لیے، تو میں نے ان کو کیا بنا دیا؟ معبود، الہ بنا دیا، رب بنا دیا۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، یا غوث العظم المدد کہنے سے عبادت ہو گئی عبد القادر جیلانی کی، اللہ کی قسم عبد القادر جیلانی کی عبادت ہو گئی ہے۔ ان کو رب کی عبادت میں شریک کر دیا، گئے روزے، گئی نمازیں، گئے حج عمرے، گئی مسیتیں، مدرسے، تبلیغیں، بہاڑ میں ہر شے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندانوں میں، معاشروں میں، عزیزوں میں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں، پرواہ نہیں، مرے جائیں شرک میں، مرے بھاڑ میں جائیں۔ کیا میرا اور آپ کا یہ کردار ہونا چاہیے؟ فکر نہیں ہونی چاہیے کیوں مر رہے ہیں شرک پر؟ ہاں کیوں فکر نہیں مجھے اور آپ کو؟ نبی کسی نے تو اور آنا نہیں محمد الرسول اللہ کے بعد، نہ فرشتوں نے آ کر ان کو سمجھانا ہے۔ ان کو سمجھانے کی ذمہ داری کن کی ہے؟ جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے ان کی ذمہ داری۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناراض نہیں ہونا۔ ہم اعتکاف بیٹھ کے سمجھتے ہیں جنت کا ٹکٹ خرید لیا ہے، انا للہ و جائے سارا معاشرہ جائے باہر میں، جنت شرک میں مرتا رہے، ہمارے کان پر جوں تک رہیں گے اور جنت مل جائے مجھے۔ جنت کوئی ابے کی جگیر ہے کسی کی خالہ کا گھر ہے؟ نبی مارا مارا پھرے، پتھر کھانے پڑے، گالیاں سننے پڑے، لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گرنا پڑے، سارا کچھ ہونا پڑے، پھر بھی نبی اس کام کے لیے اللہ کو کہنا پڑے قرآن میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے لوگوں کے پیچھے بھگاتے بھگاتے، اور میرے کان پر جوں تک نہیں رہی تھی یار۔ اچھا میں مسلمان ہوں، نبی کا متبع ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ وہ نیک بندے تھے، عالم دین تھے، نیک بندے تھے اور عالم اللہ کی قسم ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان کی کتابوں میں ایسی کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ وہ غوث اعظم ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ڈوبی ہوئیوں کو تار سکتے ہیں، ایسی کوئی شے ان کی کتابوں میں ایک لفظ بھی نہیں دکھا سکتا کوئی مائی کا لال۔ ایک کتاب آپ نے سنی ہوگی، نام بڑا اس کا، یہ نوجوانوں کو تو نہیں پتا ہوگا، نہیں ان کی کتاب نہیں، میں ایک اور بات بتانے لگا ہوں، نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا، یہ سفید بالوں والے بزرگوں کو سب کو پتا ہوگا، سیف الملوک ایک کتاب ہے میاں محمد بخش صاحب کی۔ کن کی کتاب ہے؟ میاں محمد بخش صاحب، جو پرانے خطیب ہوتے تھے نا، یہ پنجابی شعروں کی کتاب ہے، ساری کتاب پنجابی۔ یہ پنجابی خطیب آج بھی مسجدوں میں میاں محمد بخش کی کتاب سیف الملوک کے شعر پڑھتے ہیں۔ اس سیف الملوک کے صفحہ نمبر 14 پر لکھا ہوا ہے، شعر لکھے ہوئے ہیں، میں صرف لمبا نہیں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، نبیاں تے جد اوکڑ آئی، نبیاں تے جد اوکڑ آئی، روح میراں دا پہنچا، مشکل حل کرائی، سبنا دی قرب خدا دا بہتا۔ اب آپ پنجابی سمجھنے سے بھی گئے ہیں، مادری زبان بھی نہیں سمجھ آ رہی یار۔ نبیاں تے جد اوکڑ آئی، اوکڑ کہتے ہیں مشکل کو، جب نبی کسی مصیبت میں مشکل میں پھنسے نا تو نبیوں نے عبد القادر جیلانی کو اپنی مدد کے لیے پکارا، اور عبد القادر جیلانی کی روح پہنچی اور ہر نبی کو مشکل اس کی حل کروا کے نکال دیا، کیونکہ نبیوں سے زیادہ قرب اس کو عبد القادر جیلانی کو اللہ کا ہے۔ یہ ہے عقیدہ ماشاءاللہ مسلمانوں کا، جو آج تک چھپ رہا ہے، آج تک پڑھا جا رہا ہے، آج تک بیان ہو رہا ہے۔ میں کیسے مان جاؤں؟ یہ اصلاح سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں،
मुखलिसन समझने में, कैसे मानूं? चलो मुझे ये जो बात है अब्दुल कादर जिलानी की किताबों से एक लफ्ज़ दिखा दो जिस पर दलालत करता हो, अल्लाह की कसम नहीं है। उन्होंने कहा मेरे नाम की हर महीने 11वीं देनी है, एक लफ्ज़ दिखा दो, मुंह मांगा है नाम ले लो मुझसे उनकी किसी किताब से। अल्लाहु अकबर। सिर्फ अब्दुल कादर जिलानी नहीं, हमारे मुआशरे में माशाल्लाह अच्छे भले पढ़े लिखे समझदार हैं अक्लमंद मुसलमान जब मुसीबत में फंसते हैं ना, कहते हैं या अली मदद, या अली मदद। सुना कभी कि नहीं है? ये या अली मदद, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरा अक़ीदा सुन लो अली के बारे में। अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद थे, अशरा मुबशरा में से एक थे जिनको अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी। हज़रत अली उनमें से एक थे। रसूलुल्लाह सल्लम के घर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने परवरिश पाई, अपने बाप के घर में नहीं, अल्लाह के नबी के घर में परवरिश पाई बचपन में। और बच्चों में सबसे पहले रसूलुल्लाह की दावत को कबूल करने का शरफ अल्लाह ने अली को दिया रज़ी अल्लाह अन्हु। प्यारे पैगंबर की प्यारी महबूब बेटी फातिमा के शौहर हैं। हसन हुसैन जो अल्लाह के नबी की खुशबुएं हैं उनके बाप हैं। हाँ, फातिह खैबर हैं, कातिले मरहब हैं। हज़रत अली को रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी, अल्लाह से भी मोहब्बत थी। कसम है अल्लाह की, रसूलुल्लाह को और अल्लाह को हज़रत अली से मोहब्बत थी। पता है ना आपको, खैबर के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुबह झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हर सहाबी की ख्वाहिश थी ये झंडा मुझे मिले। तो सुबह ही तो प्यारे पैगंबर ने कहा अली किधर है? कहा अल्लाह के नबी उसकी आंखें दुखती हैं। कहा ले आओ, झंडा दिया हज़रत अली को। इसका मतलब है अल्लाह को भी मोहब्बत थी हज़रत अली से, रसूलुल्लाह को भी मोहब्बत थी, और हज़रत अली को भी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत थी, और हमें भी हज़रत अली से मोहब्बत है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के घर में बैठ के कहता हूँ अली से मोहब्बत को ईमान समझता हूँ अपना, और अली से बुग़्ज़ को कुफ़र और निफाक समझता हूँ। मेरा अक़ीदा है जो अली से बुग़्ज़ रखता है मुनाफिक है। लेकिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ना हमारी मुश्किल में मदद की पुकार को सुनते हैं, ना मदद को पहुँच सकते हैं, ना उनका इख्तियार है ये। उनको पता भी नहीं मुझे कोई अल मदद की दुहाई देता फिर रहा है। ये काम अल्लाह का है सिर्फ, अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह नहीं है। शान बड़ी है, मुकाम बड़ा है, लेकिन वो अल्लाह नहीं है। ये मदद करना मा फौकुल असबाब मदद, मा फौकुल असबाब मदद, ये सिर्फ अल्लाह का खासा है, ये रब की सिफत है। जो रब ना हो वो मा फौकुल असबाब मदद करने की ताकत नहीं रखता। अब हम मा फौकुल असबाब मदद के लिए किसी फौशुदा हस्ती को पुकारेंगे तो उसको क्या बना देंगे? रब, इलाह बना देंगे, और इबादत उसकी हो जाएगी। इबादत सिर्फ अल्लाह, शिरक हो जाएगा। किधर गया रोज़े, नमाजें, हज, उम्रे, ज़कातें, मसीतें, मदरसे, तबलीगे, क्या किधर गया सारा कुछ? कुरान गलत हो जाएगा, बाहर में नहीं जाएगा ये। और हम बड़े शौक से कहते हैं या रसूलुल्लाह मदद, या रसूलुल्लाह मदद कहकर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बना दिया? रब बना दिया, इलाह बना दिया। अल्लाह की कसम ये इलाह बनाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पुकार को नहीं सुनते, उनको नहीं पता मुझे कोई मदद के लिए पुकार रहा है, ना वो किसी की मदद को आज पहुँच सकते हैं, सुन भी ले तो नहीं पहुँच सकते। ये काम सिर्फ रब का है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की मखलूकात में सबसे इज्जत वाले थे, वो रब, इलाह और माबूद नहीं थे, तो इसने तो माबूद बना दिया या रसूलुल्लाह मदद कहकर, इबादत कर दी अल्लाह की। और जब अल्लाह के सिवा किसी की इबादत कर दो, चाहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, चाहे अली बिन अबी तालिब है, चाहे अब्दुल कादिर जिलानी है, शिरक हो गया। शिरक हो गया तो सारी ज़िंदगी की नेकियां बर्बाद हो गई। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, हाँ, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। वो समझते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम बड़े आशिक हैं नबी के, बड़ी मोहब्बत है हमें अली से। बाकी इंशाल्लाह 2 जोज़ रह गए, वो फिर सही इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने कभी मौका दिया तो।